على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يراه فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم رب الحل والحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغ لروح سيدنا مولانا محمد منا السلام. گزشتہ جمعے سے پہلے والے جمعے میں ہم دو گروہوں کی بات کر رہے تھے. پہلا گروہ جو سرکش ہے اس کے لیے اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ وہ جہنم کی طرف جائے گا اور علامت خود اس کی اللہ نے یہ بیان کی کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہوگا. دوسرا گروہ جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وہ گروہ ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس کے لیے اللہ نے جنت کا فیصلہ فرمایا. اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ایسے نہیں جیسے آدمی شیر کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، ایسے نہیں جیسے آدمی بجلی کی ننگی تار کے سامنے کھڑے ہونے سے اور اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا مراد یہ ہے کہ اس کو یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے اعمال کا جواب دینا ہے. میرے اللہ نے مجھے اس دنیا میں بھیجا ہے اور مجھے اپنے اللہ کے پاس واپس جانا ہے. میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا کہ جس مقصد سے اس نے بھیجا تھا کیا وہ مقصد میں نے پورا کیا؟ یہ جو پہلی والی بات تھی فَأَمَّا مَنْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ نہ فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ جو بڑا ہنگامہ اور بڑی آفت یعنی قیامت والا دن ہوگا. یوم یتذکر الانسان ما سعی، اس دن انسان کو اپنی کمائی یاد آئے گی. جو کچھ کیا تھا دنیا میں، جو کوششیں کی تھی دنیا میں، وہ یاد آ جائیں گی. ما سعی، کیا کرتا رہا اب تک. تو اس سے کہیں کہ آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا. اب اللہ نے مہربانی یہ فرمائی کہ نہ صرف یہ بتا دیا کہ ایسے آدمی کے لیے ہم نے جنت تیار کی ہے، بلکہ یہ بھی بتلا دیا کہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں. ہاں میں اللہ سے بہت ڈرتا ہوں. تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سے ڈرتے ہو؟ نہیں میں ڈرتا ہوں. تو اللہ نے مہربانی فرمائی کہ جیسے وہاں بتا دیا تھا کہ یہ دنیا کو ترجیح دیتے ہیں، اس کا مطلب ہے یہ سرکش ہیں، تو یہاں بتا دیا وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ کہ یہ دنیا میں خواہشات سے اور جی چاہی سے رکتے تھے. جو جی میں آیا کر لیا اس سے رکتے تھے. اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو اپنی خواہش پر چلنے سے روکتے تھے. میں اکثر مثال دے دیتا ہوں تو اس سے بات سمجھ میں آ جاوے. ہمارے ہاں ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی کا موقع.
بچے کی شادی ہے، بچی کی شادی ہے، اپنی شادی ہے. اب اس موقع پر جو آدمی وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو آدمی اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ یہ 2 دن نکاح ولیمہ یا اس کے ساتھ رسوم و رواج یا اس کے ساتھ اور رسوم و رواج، اس کے ساتھ اور رسوم و رواج، یہ 10-15 دن مہینے کی کہانی نہیں ہے. 10 دن 15 دن مہینہ یہ ختم ہو جائے گا، لیکن اس میں جو کچھ ہم نے کیا ہوگا وہ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم کو پیش کر دیا جائے. اب یہ جو کہا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا، اب یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ میرا چونکہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی میری نیت ہے، مجھے کھڑا ہونا ہی پڑے گا، تو آج اپنی شادی کو ایسا بناؤں، آج اپنے ہاں اس تقریب کو ایسا بناؤں کہ کل اللہ کے ہاں منہ دکھانے کے قابل رہوں. لہذا پوچھتا ہے مولوی صاحب، نکاح میں کیا ضروری ہے، اللہ کے احکامات کیا ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کیا ہے؟ وگرنہ کیا ہوتا ہے؟ ایسا نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. ہاں پھر وہ کہتے ہیں نفس کو دیکھو. ہاں یہ تو اللہ کے سامنے جو کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں وہ جی چاہی کو چھوڑیں گے. ہم تو یہ سوچے کہ ہمارا دل کیا چاہ رہا ہے. فلانے کے ہاں شادی ہوئی تھی تو اس میں کھانے میں اتنے آئٹم تھے، میرا جی چاہتا ہے میں اس سے زیادہ کھلاؤں. فلانے کا پروگرام ہوا تھا، اس کے اندر اتنی رسومات ہوئی تھی، میرا جی چاہتا ہے اس سے آگے بڑھوں. وہ یہ خیال نہیں کر رہا کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ ہے اتنا آسان. کہنا اور بات ہے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، لیکن اللہ نے خود ایسا ایک علامت بتا دی کہ جس کی زندگی میں یہ ہوگا، من چاہی جی چاہی جو جی میں آیا کرو. اچھا یہ بھی نہیں، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، یہ دیکھو برادری میں کیا ہوتا ہے، کیوں جی چاہتا ہے کہ برادری کو خوش رکھوں، جی چاہتا ہے کہ جو برادری کر رہی ہے وہی اسی کو اختیار کروں. یہ جو جی چاہنا ہے نا، یہ آدمی کو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے، ان سے یہ نکال دیتا ہے. کیوں؟ اللہ نے علامت بتائی تھی کہ یہ تو وہ لوگ ہوں گے جو اپنے نفس کی چاہت پر چلنے سے رکتے تھے. وقت زیادہ نہیں، تفصیل اس کی بہت زیادہ نہیں کر سکتے، لیکن میرے امید ہے کہ یہ بات سمجھ میں آئی ہو. اتنے بڑے گھر میں رہتا ہوں، اتنے بڑے گھر میں رہتا ہوں، پر مہنگائی کی وجہ سے بڑا جانور خرید نہیں سکتا. لوگ کیا کہیں گے، اتنے بڑے گھر میں رہتے ہیں، اتنا چھوٹا سا جانور لیا ہے، اتنا کمزور سا جانور لیا ہے. یہ ہے جی چاہی. کیا مخلوق کے سامنے میرا جی چاہتا ہے کہ میں اونچا ہی رہوں، میرا جی چاہتا ہے کہ مخلوق کے سامنے میرا سر اونچا رہے. ایک ہے اس لیے گو کہ معیشت کا حال خراب ہے، لیکن میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اور اللہ تندرست توانا اچھا مال دینے سے راضی ہوتے ہیں، اس لیے میں اچھا مال خریدوں گا. یہ درست ہو گیا. اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا ہے. یہ اپنی جی چاہی پہ نہیں چلا، یہ اللہ کے احکام کو دیکھ کر چل رہا ہے. اب وہ دیکھا پچھلے ہفتے ہم جہاں گئے، دیکھا وہ بہت تندرست بڑا اچھا جانور، ماشاءاللہ، دیکھ کر طبیعت خوش ہو جائے. چھوٹا سا بچہ اس کو ٹہلا رہا ہے، ایسا موتی فرما بردار، پر جانور بہت بڑا. وہ لے کر جاتا ہے، اور جا کر کیا کرتا ہے، ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے اس کے اندر باندھ دیا گیا. عصر کے بعد کا وقت ہوا، اب اس ٹینٹ میں چاروں طرف کرسیاں رکھی جانے لگی. میں نے محلے والوں سے پوچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہنے بس اب یہ ان کا انتظام ہے. عصر کے بعد مغرب کے بعد لوگ اپنے اپنے کاموں سے آنا شروع ہوئے، اور جا کر وہاں انہوں نے ٹھیا لگا لیا. عشاء کی نماز کے ذرا بعد کچھ گانے بجانے کی آواز آنے لگی. کیا ہوا بھائی؟ تو اب یہ لوگ ساری رات یہاں بیٹھیں گے؟ تو میں نے کہا گانا بانا نہیں، گانا نہیں ہوگا جی، قوالی ہوگی، قوالی.
اللہ کا نام، اس کے رسول کا نام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ڈھول اور تالی کے اوپر جن لوگوں نے سماع کو جائز قرار دیا ہے، سماع کو اشعار پڑھنا اس کو جائز قرار دیا ہے، ان صوفیوں کی کتابوں میں جا کر، بلکہ ان سے پوچھ لو کہ سماع کی شرائط کیا ہے، وہ بتائیں گے سماع کی یہ شرط یہ شرط یہ شرط، اس میں کسی شرط پہ پورے نہیں اترتے اور نیک کام سمجھ کر رہے. یہ ہے جی چاہی پر چلنا. میرا جی یہ چاہتا ہے کہ میں ایسا کروں. بھائی اگر آپ کو سننا ہے، سماع کو اختیار کرنا ہے، تو اپنے بزرگوں سے پوچھو کہ سماع کی کیا شرائط ہیں، کن شرائط کے ساتھ انہوں نے سماع کو لکھا ہے. اب سن سکتے ہو. سماع یعنی جس کو آج کل قوالی کا نام دیا گیا. خیر، تو یہ بات عرض کر رہا تھا. یہ جو ہم شادی کی بات میں نے ایک مثال کے طور پر کی، پھر خیال آیا کہ موقع تو یہ ہے، ہمیں کیا کرنا ہے. یعنی اس وقت میں طبیعت بالکل، کیونکہ بوجھ سب پر ہے، معیشت کا حال دن بدن بگڑ رہا ہے. جس دن صبح کو اٹھو تو کچھ اور حال ہوا ہوتا ہے. لیکن ان حالات میں بھی جی چاہی پہ نہیں چلنا، وہاں دیکھنا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں. جی کیا چاہ رہا ہے؟ خوب گالیاں دو. کس کو؟ یہ حکومت نے ایسا کیا، نہیں اس نے نہیں کیا، پچھلے والے نے کیا، اچھا اس کو خوب گالیاں دو. جہاں بیٹھے وہاں بس یہ باتیں ہوں، جہاں بیٹھے وہ یہ کہیں یار اب کیا کریں. اور میرے دوست جی سے کیوں پوچھتے ہو؟ اللہ سے پوچھو. ایک آیت قرآن کریم میں ایسی کھلی ہوئی نازل کی ہے، ایسی کھلی ہوئی کہ جس کا کوئی دو ترجمہ نہ کر سکے. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا. جو میرے ذکر سے، مفسرین نے لکھا ہے ذکر سے مراد یہاں یہ ذکر بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، اللہ کے احکامات، گویا اسلامی تعلیمات. جو میرے اسلامی تعلیمات جو ہم نے دیے اس سے اعراض کرے، بچے، رکے، وڈرا ہو، اس کو ایک طرف کر دے، اس کی طرف نہ دیکھے. ومن اعرض عن ذکری، جو میری تعلیمات اسلام کی لائی ہوئی باتوں سے ایک طرف ہو جائے، فإن له معیشة ضنکا، پھر اس کے لیے ہے معیشت جکڑی ہوئی. اب بتاؤ، ہم کر رہے، حکومت کر رہی، کون کر رہا؟ اعمال کر رہے. جب تک اعمال درست نہیں ہوں گے، کوئی حکومت، کوئی ادارہ، یہ ساری طرف بھی سستائی ہو جائے گی نا، معیشت یوں جکڑی رہے گی. کیوں؟ میرے رب نے تو یہ کہا ہے. اس لیے نہیں کہ کسی مفکر کا خیال ہے، ہاں، اس لیے نہیں کسی اکانومسٹ کا بیان ہے، اس لیے نہیں کہ IMF یہ کہہ رہا ہے، یہ میرا اللہ کہہ رہا ہے. اگر تم میرے حکموں سے دور رہو گے، ہم کیا کریں گے؟ ہم تمہاری معیشت کو جکڑ دیں گے. اس کی طرف کسی کا دھیان نہیں جا رہا. اللہ کا قانون ہے. ایک تو یہ کہ فرد کرے گا، فرد کو فائدہ ہوگا، گروہ کرے گا، گروہ کو فائدہ ہوگا، قوم کرے گی، قوم کو فائدہ ہوگا. لیکن ہوتے 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 پھر ایسے حالات آ جاتے ہیں، ایسے حالات آ جاتے ہیں کہ پھر اللہ اپنا عذاب بھیجتے ہیں. اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جب کسی جگہ پر عذاب آتا ہے تو وہاں تو نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، کیا ان لوگوں کو اس عذاب سے بچا لیا جائے گا؟ فرمایا نہیں، دنیا میں تو وہ اس عذاب کی لپیٹ میں آ جائیں گے، آخرت میں ان کو الگ کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جو نیک آدمی یہ جانتا ہے کہ میری دنیا تو مختصر ہے، اگر یہ پریشانی میں گزر گئی تو کیا ہوا، میں تو اللہ کو راضی کرتے کرتے زندگی بسر کروں گا، چاہے کچھ ہو جائے، کیونکہ پھر میری آخرت بن جائے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، یہ وہ گروہ ہے جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا ہے. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اگر دنیا اچھی نہیں بن سکی تو چلو
چلو یہ 60-70 سال تھے، اب ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی تم کو جنت میں بھیج رہے ہیں، ایسی جگہ جس کے اندر جو چاہو گے وہ ہوگا۔ ابھی تو ہم جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا میں وہ ملک جو ملک بہت خوشحال ہیں، پاورٹی لائن بہت تھوڑے سے لوگ ہیں جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، سب سے زیادہ خودکشی کی شرح بھی وہی ہے۔ اللہ کا نظام ہے، میں آپ نہیں جلا رہے، IMF اور ورلڈ بینک نہیں جلا رہے، اس دنیا کے نظام کو کون جلا رہا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ نے اپنا قانون قرآن بیان کر دیا، لیکن ہم قرآن والے قرآن کھولیں تو پتہ چلے، قرآن والوں سے پوچھیں تو پتہ چلے کہ ہمیں بتاؤ کہ ایسے موقع پہ کیا کرنا چاہیے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس کی فکر نصیب فرما دے۔ یہ جو وقت ہے ذرا سا 2 منٹ مجھے دے دیجئے۔ یہ پہلی ذی الحجہ سے آخری 9 ذی الحجہ تک کے روزے یہ اچھی چیز ہے۔ حدیث میں آیا ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ حدیث میں آیا اس کی رات کی عبادت لیلۃ القدر کی عبادت کے برابر ہے۔ فرمایا 9ویں کا روزہ جو عرفہ کا دن کہلاتا ہے، اس دن کا روزہ 2 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اگلے سال اور ایک پچھلا سال۔ اس کو ضائع نہ کریں۔ میں بار بار یہی تو عرض کر رہا ہوں، رب کو راضی کرو گے تو معیشت صحیح ہو جائے گی۔ کہو گے آپ کے روزہ رکھنے سے معیشت کا کیا تعلق؟ میرے رب کے رضا سے تعلق روزے ہی کا ہے، اور یہ ساری معیشت صرف پاکستان کی نہیں، ساری دنیا کی اس ایک اللہ کے کنٹرول میں ہے۔ اس کو راضی کر لیں تاکہ ہمارے لیے کام آسان ہو جائے۔ بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی عبادت پھر رات کو کریں گے۔ ہماری رات شروع ہوتی ہے مغرب سے، مغرب سے عبادت شروع کرو، عشاء کے بعد 1 گھنٹے تک عبادت کرو، سو جاؤ، فجر کے وقت اٹھ کر فجر سے تہجد کے وقت اٹھ کر تھوڑی سی عبادت کر لو، انشاءاللہ لیلۃ القدر والی عبادت کا ثواب مل جائے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب